کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، اور جو بھی آپ چاہیں پرماتما کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، یہ سب سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی حقیقت ہے. بس اس کو مانو، اس کو پوجو، اس سے محبت کرو، اس سے لو لگاؤ، اس کا قرب حاصل کرو. باقی ان چیزوں کو چھوڑو، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی. ہندوستان کے حالات کو یقیناً یہ کہ اگرچہ وہ ان پڑھ تھا، بالکل ان پڑھ، لیکن ذہین بہت تھا. دعویٰ کر لیا تھا کہ ہندوستان کا اصل مسئلہ یہی مذہبی تفاوت اور فرق ہے، لہذا کوئی شکل ایسی ہو کہ اس تفرقے کو مٹا دیا جائے، اور اس کی شکل یہ شریعت کا اور رسالت کا تصور جو ہے بیچ میں سے نکال دیا جائے. تو اللہ کے اوپر، اللہ کو رام کہہ لو، رحمان کہہ لو، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ یکجہتی پیدا ہو جائے گی. ہندو عورتوں سے شادی کی، یہاں تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہزادہ، وہ بھی ایک ہندو، اجودھا بائی جو ہے اس کے وطن سے پیدا ہوا، ہندوؤں سے شادیاں کی. کئی جو ہے اس کی رانیاں تھیں. تلک بھی لگا لیتا تھا، بتوں کو بھی پوجا کر لیتا تھا، ڈنڈوت کر دیتا تھا. ہر رانی کے ہاں موجود ہے بت، وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا، یا کم سے کم سر جھکا لیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزڈم کے تحت، لیکن اس کی ایک تائید ہو رہی تھی، اور وہ تصوف کے جس میں ہمہ اوست اور وحدت الوجود گڑبڑ ہو گئے تھے. پینتھیزم اینڈ یونٹی آف ایگزسٹنس، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، فرق باریک سا ہے. عوام اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہے. یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی. ہمارے یہاں بھی صوفی شاعر نے کہا ہے نا، مسجد مندر ہکڑو نور. یہ سرائے کے علاقے کے بہت بڑے صوفی، مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے، نور تو ایک ہی ہے. رام کہہ لو، رحمان کہہ لو، کیا فرق پڑتا؟ آپ کے یہاں لاہور میں مزار ہے کس کا؟ مادھو لال حسین. اب یہ مادھو لال ہندو نام، حسین کا اس کے اندر لاحقہ لگا دیا. تو یہ تصوف جو ہے، یہ اور اکبر کی حکمت عملی نے مل کر ایک اتنا بڑا فتنہ شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 1000 سال کے لیے تھا، کیونکہ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سال کا بنتا ہے. وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا، اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم ہوا. اب یہ ایک نیا دور ہے، اس میں جو ہے وہ دین الہی چلے گا. اس فتنے کا توڑ کیا حضرت مجدد الف ثانی. میں نے کہا تھا نا، یہ الف ثانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا. امت کی عمر کا دوسرا ہزارہ جو ہے دور وہ شروع ہو رہا تھا، 1000 سالہ دور. تو وہ فتنہ جو تھا الف ثانی کا، اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے، اس کا نام ہی پڑ گیا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی. اس کو توڑ کیا، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار. ملت تو ختم ہو رہی تھی، اس لیے کہ ملت کی جو بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت پر ہے. محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا نہیں سرے سے. نماز کا نظام نہیں بنتا، اور کیا نظام بنے گا؟ نماز کا نظام کہاں بنے گا قرآن پر؟ تاکیدی حکم ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. وہ 5 نمازوں کا ذکر کہاں ہے؟ یہ ان رکعتوں کا ذکر کہاں ہے کہ فجر کی 2 ہیں فرض جو رکعتیں ہیں، اور ظہر اور عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی پھر 4. کہاں ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں. اس لیے نظام اگر بنتا ہے، یہاں تک کہ نماز کا نظام بھی وہ سنت سے بنتا ہے. ملت بنتی ہے تو سنت سے بنتی ہے. بمصطفیٰ پر اساخی شرا کے دی ہماوست، اگر مؤون رسیدی تمام مولا بیست. اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو کہ دین تو نام ہی ان کا ہے. بہت صحیح بات ہے. اگر ان تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو سب مقبولہ بھی ہے. یہی فتنہ پھر 19ویں صدی میں سامنے آیا ہے. اب یہ ایک ہندو کے ذریعے سے آیا. راجا رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا، فارسی کا، عربی کا، اردو کا، ہندی تو اس کی زبان تھی.
اور ہندوؤں میں جو احیاء ہوا ہے ان کا قومی سطح پر، وہ جن اشخاص کا مرہون منت ہے ان میں بہت بڑے مقام پر راجا رام موہن رائے ہے، اور یہ موحد تھا، موحد کامل۔ چنانچہ انگریز جب آ چکے، آپ کو معلوم ہے 18ویں صدی میں آ گیا تھا انگریز، جنگ پلاسی کے بعد سے بنگال پر اس کا قبضہ ہو چکا تھا، اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ سیلاب آگے آ رہا تھا۔ کلکتے ہی میں انہوں نے پہلا پریس قائم کیا، پہلا کالج قائم کیا، انجیلیں اردو میں ترجمہ کر کے، مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دی۔ اس فتنے میں مسلمان جو نہیں بہے، اس کے ایک اور بھی اسباب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ راجا رام موہن رائے بنا۔ آئینہ تسلیم کے نام، آئینہ تسلیس کے نام سے اس نے کتاب لکھی، جس میں توحید کا اس بات کی، مسلمانوں کی طرف سے دفاع کی۔ لیکن اس شخص نے بھی وہی دین الہی کی طرح، یہ تفرقہ جو ہے مسلمان اور ہندوؤں کے مابین، اس کو دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر۔ چنانچہ اس نے ایک خاص مجلس قائم کی، ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا برہمو سماج۔ برہما کہتے ہیں خدا کو، برہمو سماج، یعنی جس طرح دین الہی اسی طرح برہمو سماج۔ وہ یہ ہے کہ ایک برہما کو مان لو، بس خدا کو مان لو، جو تم اللہ کہہ لو، ہم اسے پرمیشور کہہ لیں، برہما کہہ لیں، جو چاہیں کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو ذرا پسے پش ڈال دو، ان کی اہمیت کم کر دو۔ تو برہمو سماج جو ہے اس نے پیدا کیا۔ اس کا انتقال 1833 میں ہوا تھا۔ اس کو پھر 20ویں صدی میں تازہ کیا ہے گاندھی نے متحدہ قومیت کے لیے۔ اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی۔ انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان اور ہندو متفق نہ ہو، متحد نہ ہو، اور ان کے اتحاد میں جو چیز حائل ہے وہ شریعت ہے، قانون ہے، تہذیب ہے مسلمانوں کی۔ تو جب تک ان کو گڈمٹ کر کے ایک ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ کر پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے، تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے، اور جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے آزادی نہیں ہو سکتی۔ اسی کی وجہ ہے کہ اس کی پرارتھنا جو ہوتی تھی صبح ہی صبح، اس میں گیتا بھی پڑھی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، گرو گرنتھ کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا، تاکہ معلوم ہو یہ سب ایک ہے بھائی، اس میں کیا فرق واقع ہوتا۔ یہ فتنہ اس شد و مت سے اٹھا تھا، متحدہ قومیت۔ علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی، اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہے وطن کی بنیاد پر بنتی، وطنیت۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے۔ اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص کو خصوصی نسبت تھی مجدد الفسانی سے رحمۃ اللہ علیہ، یعنی علامہ اقبال، کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے، مذہب ہے، اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع کا۔ وطنیت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کی